who actually اپنے آپ کو فتنوں کی جگہ پہ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, فخر بھی سمجھتے ہیں, اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز میں انوالو کرتے ہیں. ان کو تو خیر یہ شاید فرق ہی نہیں پڑتا نا, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کی سسٹرز نہیں ہیں, تو اسی لیے شاید وہ دوسروں کی بہنوں پہ اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ چیز ان کا پوٹینشیل ختم کر رہی ہے, یہ چیز ان کی انرجیز کو ختم کر رہی ہے, اور انہوں نے بس اب اپنا ایک ہی سوچ بنا لی ہے, ایک ہی پرپس بنا لیا انہوں نے کہ بس جی میں نے جہاں جانا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے. جیسے میجورٹی اسٹوڈنٹ سے آج آپ پوچھ لیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں جی آپ اس انسٹیٹیوٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ اس اسکول میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آفٹر او لیول, یا چلیں یونیورسٹی میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ اس فیکلٹی میں کیوں جانا چاہتے ہیں. some of them have replied کہ because وہاں پر فیمیل ریشو زیادہ ہے. what do they mean by this? okay, what do they mean by this? تو یہ یوتھ میں ایک بڑا نارمل سا ٹاپک بن چکا ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب بابے بنیں گے, جب we will be in old age, تب دیکھیں گے نمازوں کو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو یہ سوچ کے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے, بڑھاپے میں عبادت ہوتی ہی نہیں ان سے. بھائی جب جوانی میں عبادت کی عادت نہیں ہے تو بڑھاپے میں کیسے بن جائے گی, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بڑھاپے میں جا کے. اینڈ واٹس دا گارنٹی, اگر ڈیتھ آ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو پلیز اپنے دل کو نرم رکھیں, ڈونٹ میک یور ہارٹ سو ہارڈ کہ آپ کو یہ باتیں افیکٹ بھی نہ کریں, آپ سوچیں بھی نہ. مطلب اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے, ہم اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے, اور ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہیں. تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا, اینڈ میں پھر وہی ہوگا کہ نقصان آپ اپنا کریں گے, اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال کے. تو اس لیے پلیز آج کا لیکچر سنیے گا اور آگے فارورڈ بھی کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کو اسپیشلی یوتھ کو یہ باتیں سنائیے گا, سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. لیٹس اسٹارٹ ود دس تھاٹ. میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں, اور علامہ اقبال کے شعر سے اخذ ہے یہ سوچ, بہت ہی زبردست شعر ہے, ون آف مائی فیوریٹ. what did علامہ اقبال say about the Muslim youth? اور یہ شعر جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی, اینڈ آئی ایکچولی ریئلائزڈ کہ بات تو سچ ہے. اگر ہم بات پہ سوچیں, بات پہ غور کریں تو بات کتنی سچ ہے کہ ہمارے پاس وہ فلسفی ہے, ہمارے پاس وہ وے آف لائف ہے جس کے تھرو ہم نے دوسروں کو پیغام دینا تھا ایکچولی. اب آج کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں یا نوجوان جو لڑکے ہیں, بجائے کہ نان مسلمز کو پیغام دینے کے, بجائے کہ ان کو اسلام دکھانے کے, ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسٹ میں کتنے ایسے نان مسلمز ہیں جو حجابی لڑکیوں کو دیکھ کے نان مسلم وومن اٹریکٹ ہوتی ہیں, ان دا سینس کہ یہ واٹ از حجاب, دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ حجاب, دے گیٹ اٹریکٹڈ ان دا سینس کہ یار یہ دے لک ماڈسٹ, سو لیٹ اس آسک دیم کہ یہ کیا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے مسلمان یہاں مسلم کنٹری میں حجاب کو ڈیگریڈیشن سمجھتے ہیں, وہ حجاب کو بیکورڈ سمجھتی ہیں, اور حجاب کرنا تو دور کی بات, وہ حجاب کرنے والیوں کو جو ہے وہ تانے دیتی ہیں. تو واٹس رانگ ود اس, ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ said, I fear the day when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. آج ایسا ہو رہا ہے, they are proud of their ways but we on the other hand we are ashamed. تو میں مخاطب ہوں اس یوتھ کے ساتھ جو اسلام کو بیکورڈ سمجھتی ہے, پردے کو بیکورڈ سمجھتی ہے, اور جو مورالٹی کا مذاق اڑاتی ہے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ کا ریلیجن کیا چیز ہے اور آپ کا وے آف لائف کیا چیز ہے, دیٹ از دا ڈے یو ول ناٹ اگنور یور وے آف لائف, دیٹ از دا ڈے یو ول انسٹنٹلی اڈاپٹ اٹ. کئی ایسے نان مسلمز ہیں جو مسلمان شخص کی موڈیسٹی دیکھ کے, when that person lowers the gaze, یہ دیکھ کے جو ہے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں, اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا مسلمان ایک کراؤڈ میں؟ آپ ایک کراؤڈ میں جاتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کراؤڈ میں ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں. مسلم نوجوان جو ہیں وہ نظروں کو کنٹرول کرنے کی بجائے, گیز کو لوور کرنے کی بجائے, تو وہ پورا ایکس رے لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں میں, انفارچونیٹلی, اینڈ دیٹ ایکچولی شوز کہ کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. تو علامہ اقبال کے اس شعر پہ غور کریں. ہی سیڈ
کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. او مسلم یوتھ, اونلی اف یو ریئلائز, آج کے دور میں دھندلا سا ستارہ تو ہے. اٹس اے ڈارک ایج وی آر لیونگ ان. ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں, لیکن اس اندھیرے میں دھندلا سا ستارہ, تھوڑی سی برائٹنس اگر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. بیکاز آف یور کیریکٹر, بیکاز تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, بیکاز تمہارے پاس وہ ویلیوز ہیں. ابھی تم اڈاپٹ نہیں کر رہے, لیکن جس دن تم اڈاپٹ کر لو گے تو تم ایک امید بن جاؤ گے اس دنیا کے لیے. دنیا میں بہت برائی ہے, ہر جگہ سکینڈلز, ہراسمنٹ, کوالٹی لوگ کی کمی ہو چکی ہے, کوالٹی مین کی کمی ہو چکی ہے. ویئر آر دا کوالٹی مین, ویئر آر دا پیپل, دا ینگ مین ہو لوور دیئر گیز, ہو آر افریڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی, who are men of dignity, who respect women. مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو عورت کی عزت کرتا ہے. where are they؟ اور پھر وہ خواتین کہاں ہیں جو حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ کو آئیڈیلائز کرنے والی ہیں؟ بہت کم ہیں, لیکن جو ہیں وہی امید کی کرن ہے آج کے اندھیرے دور میں. so that's the first thought I want to give all of you, کہ please realize who you are اور اس امید کی کرن کو اجاگر کریں. آپ وہ دھندلا سا ستارہ ہیں, اپنے آپ کو مزید برائٹ کریں, یہ پہچان کے کہ آپ کون ہیں اور اپنے کیریکٹر کو سامنے لا کے. سو ایز یو نو کہ ٹوڈے آر ٹاپک از ماڈیسٹی, حیا. ہم حیا کی بات کر رہے ہیں, تو لیٹ می ٹیل یو سم کوٹس آف صحابہ اینڈ دین احادیث, اینڈ دین وی ڈسکس سم کیس اسٹڈیز آف صحابہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, he is quoted to have said in Al-Adab al-Mufrad, modesty and belief are together. حیا اور ایمان اکٹھے ہیں, they are intertwined together. حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں آپ مومن ہیں, آپ ایمان والے ہیں, تو آپ حیا والے ہوں گے. if one of them is removed, the other is removed. اگر ایک ریموو کیا جائے گا تو دوسرا بھی ریموو ہو جائے گا. تو آج کے دور میں بردرز اینڈ سسٹرز, جب حیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جب حیا کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے, جب ہمارے اپنے ایڈز حیا کو چیلنج کر رہے ہیں, حیا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, لٹرلی وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. بھائی ایک طرف فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ ویسٹرن فیمنسٹ کی بات سن لو جو عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کے خلاف ہے, جنہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹریز عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور عورتوں میں انفیریورٹی لے کر آتے ہیں. ایسی خواتین دکھا کے who are near to perfection, ایڈیٹنگ کر کے اور جو بھی سافٹ ویئر یوز کر کے, جس سے وہ عورتیں جن کے پاس وہ حسن نہیں ہے, جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہ بیچاریاں دیکھ کے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے کیا سوشل امپیکٹس ہیں؟ اور وہ نوجوان جو اس طرح کے ایڈز کو دیکھ رہے ہیں, وہ کس فیز سے گزرتے ہیں, ان کے دل میں کیا ڈیزائرز ابھرتی ہیں. no one cares, no one gives a damn, to be honest. پیسہ آ رہا ہے, ایک چیز مشہور ہو رہی ہے, یونیک ہو رہی ہے, ایک ریس لگی ہوئی ہے ساری کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر میں کہ جی ہمارا ایڈ ایسا ہونا چاہیے, ہمارا ایڈ ویسا ہونا چاہیے. کل کو سارے آپ اللہ کا جواب دے ہوگے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس ناٹ بیکاز آئی ہیٹ یو. اگر if someone hates someone تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگلے سے. میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں بیکاز وی وانٹ کہ آپ لوگ اپنی یہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرو. سارے لوگ جو اس وقت پیسے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں, اور یوتھ میں وہ کلچر, بے حیائی کا کلچر جو ہے آپ لوگ پھیلا رہے ہو, تو کبھی آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ لوگ نے سوشل رسپانسبلٹی فیل کی ہے؟ کل کو کیا آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لیں گے. کس چیز کی شفاعت؟ ساری تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کون سی سنت آپ نے فالو کی ہے؟ آپ تو حیا کا مذاق اڑانے والے ہیں, آپ تو جو ہے وہ حیا کو چیلنج کرنے والے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں, ہماری صحابیات سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں. تو کس چیز کی ہم شفاعت ایکسپیکٹ کریں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ہم فیس کریں گے عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کو؟ کیسے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے آن دا بگ ڈے؟ کیسے ہم فیس کریں گے حضرت عائشہ کو, حضرت خدیجہ کو, یہ امہات المومنین کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ کس منہ سے فیس کریں گے کہ وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار منی, وی ڈیڈنٹ کیئر کہ اس کے سوشل امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ہماری یوتھ پہ, وی گاٹ ڈیسیوڈ. حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے, ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ہم سب کو پتہ ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے, ہم سب کو پتہ ہے یہ ساری چیز کس لیے ہے.
اس کے پیچھے کیا ایجنڈاز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں. ابن عباس صلی اللہ عنہ reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character. ہر ریلیجن کی ایک خاص بات ہے, ایک خاص ٹریٹ ہے, ایک خاص کیریکٹر ہے. and the character of Islam is modesty. تمہارے ریلیجن کا کیریکٹر, تمہارے ریلیجن کا ٹریٹ حیا ہے, modesty. Now what is حیا؟ حیا کا کانسیپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ حیا کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے, آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں, آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو, ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور ماڈیسٹی کے بارے میں, ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو, تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے ماڈیسٹ ہو تو پھر نہ دیکھو. وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے, ایسا ہی کرنا چاہیے, نہ دیکھے, لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ماڈیسٹ ہونا ہے, حیا والے کپڑے پہننے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو فالو کرنا ہے, صحابیات کی سنہ کو فالو کرنا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ نیچر کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ بیسک سائیکالوجی کو ڈیفائی کریں گے؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے بھائی کہ اگر بیسک سائیکالوجی یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں وومن کو وہ ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں, کیوں سیڈکٹیو کلوتھس پہنتی ہیں سرٹن سارٹس ٹائپس آف وومن جو تھرو آؤٹ سیویلائزیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروسٹیٹیوٹس تھیں گریک سیویلائزیشن میں, رومن سیویلائزیشن میں, یہ کیوں ایک خاص طرح سے ڈریس اپ کرتی تھی اگر ڈریس میٹر نہیں کرتا؟ وائی دے یوز ٹو ڈریس لائک ان اے سیڈکٹیو مینر اگر ڈریسنگ بالکل میٹر نہیں کرتی؟ تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور رسول کے لاز پیچھے رکھ کے, سائڈ پہ رکھ کے. تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ دا ٹریٹ آف اسلام از ماڈیسٹی, حیا. اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بھی بتاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man. اگر حیا ایک فزیکل فارم لے لے, اگر modesty ایک فزیکل فارم لے لے تو یہ فزیکل فارم ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی بنی گی, بہت ہی رائٹیس انسان کی بنی گی. And if shamelessness were to take the form of a man he would be a wicked and an ugly man. اور اگر shamelessness ایک فارم لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا. یہاں پر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ریلیجس لوگ؟ ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے, ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم بیلنس بات کرتے ہیں, دونوں سائڈ سے. یس کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے, مرد جج بھی کرتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی ججمنٹل ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. اوکے سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے, بیلنس بات کرنی چاہیے. بیسک سائیکالوجی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے کریٹر ہے, ہی نوز واٹس گڈ فار اس. جو بھی کمانڈمنٹس اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئی ہیں. حجاب اگر حجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنائے. اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said beautiful hadith. He said 4 are the characteristics of انبیاء. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں, انبیاء کے 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. وہ کیا 4 سنتیں ہیں؟ 4 من سنن المرسلین, 4 سنتیں ہیں میسنجرز کی, انبیاء کی. الحیا, نمبر 1 modesty. all of the prophets were modest, حیا والے تھے. نظروں میں حیا, لباس میں حیا, بات کرنے میں حیا, ہر چیز میں حیا. ڈگنیٹی, مین آف ڈگنیٹی. والتعطر, عطر, فریگرنس. تمام پروفٹس کو فریگرنس پسند تھی, اچھی چیزیں پسند تھیں. اینڈ اوبیسلی فریگرنس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, عطر کی بات ہو رہی ہے. والسواک, all of the prophets لائٹ کلینلینس. سواک, مسواک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ بھی سنت میں سے میسنجرز کی. نمبر 4 ون نکاح, نکاح.
افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے. پیرنٹس یوتھ کے مسئلے سمجھ ہی نہیں رہے. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے, یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہوئی ہے, اور کس مشکل سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے. ہر جگہ افیئرز ہیں, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے, لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے, ہائی فائیوز چل رہے ہیں, اینڈ وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں. اور پھر کس کس طرح کے قصے سننے کو ملتے ہیں جب ینگسٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو ابھارتے ہیں, وومن کو ڈسکس کرتے ہیں, اور کیا کیا بکواسیات ڈسکس کرتے ہیں جو میں یہاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اور پھر رات کو آ کے وہ ساری وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں. اپنی سیدھی سی بات ہے, جو فرسٹریٹڈ وہ ہو کر آتے ہیں وہ پھر وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, فرسٹریشن. تو ویئر آر وی گوئنگ؟ یہ کس طرح کی یوتھ جو ہے ہماری بورن ہو رہی ہے, جو نہ کوئی ایمبیشن ہے, نہ کوئی گول ہے, اور فرسٹریشن میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا, اپنے ٹیلنٹ کو دبا دینا, اپنے پوٹینشیل کو دبا دینا, افیئرز کے پیچھے جو ہے وہ اپنی پڑھائی جو ہے اس کا نقصان کر دینا, اپنے سیمسٹر کو ضائع کر دینا. اور موسٹ آف دیم آر فرام مڈل کلاس فیملیز. دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ ان پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہیں, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں. تو پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. نکاح مشکل ہو چکا ہے, ماں باپ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, اور جو نوجوان ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے جب حلال طریقے سے انہیں نہیں ملتا تو پھر موسٹ آف دم ریزورٹ ٹو حرام ویز. تو لیکن وہ نوجوان بھی ہیں جو اگر کسی کو پسند کرتے ہیں, اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں ان دا ٹرو سینس, دے اونلی تھنک آف نکاح. وہ پھر کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ پھر نکاح کی بات کرتے ہیں. تو ان لوگ کو سلام ہے. یہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ دوسری یوتھ کو انسپائر کریں گے کہ دیکھو ہمیں جب کوئی پسند ہے تو وی ڈیڈ نکاح, وی ڈیڈ صبر, وی ڈیڈ ناٹ شو آف, وی ور ناٹ وانا بیز. ہم وانا بیز کی طرح وہاں فٹ پاتھ پہ یا پیومنٹس پہ یونیورسٹی میں یا کیفے میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے تھے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہاؤ کول آور لائف از, اور ہاؤ کول وی آر کہ وی آر سٹنگ ود اے نان محرم اینڈ وی آر سم تھگ اینڈ بگ فش. تو مرد جو ہوتا ہے وہ وانا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ ایکشن اورینٹڈ ہوتا ہے, ایکشن کی طرف آتا ہے, پروڈکٹیوٹی کی طرف آتا ہے کہ نکاح از پروڈکٹیو, لیٹس ڈو نکاح, دیٹس اٹ. دیر از نو ادر وے, دیر از نو ادر وے ٹو فلفل ڈیزائرز دین نکاح. سو نکاح از ون آف دا سنہ آف آل دا میسنجرز. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and there is a great story, اس حدیث کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اسٹوری ریلیٹڈ ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one of the sayings of the early prophets which the people have got is, ایک ایسی saying جو تمام پروفٹ سے چلی آ رہی ہے, جو ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتائی ہے, وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کیا مطلب ہے؟ اف یو ڈونٹ فیل ashamed, جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو. سبحان اللہ, کہ جب تمہیں شرم ہی نہیں آ رہی ہے, جب تمہاری شرم ہی چلی گئی ہے, تمہاری حیا ہی چلی گئی, then do whatever you like. پھر کیوں پوچھتے ہو یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں؟ بھائی جو مرضی کرتے پھرو, تمہاری شرم ہی نہیں رہی, حیا ہی نہیں رہی, تو پھر doesn't matter, nothing matters. اس حدیث میں کتنی ترغیب ہے, اور وہ کیا ترغیب ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس انسان میں شرم نہیں رہتی, حیا نہیں رہتی, تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ گالیاں بھی کسی حد تک دے سکتا ہے, وہ کسی کی زندگی برباد کرنے پہ آئے تو زندگی بھی کسی حد تک برباد کر سکتا ہے, پوری حد تک برباد کر سکتا ہے. وہ فحش کاموں کی طرف آئے تو فحاشی میں بھی وہ پیک پہ جا سکتا ہے. سو یو نیور نو کہ ایسا انسان کہاں تک جا سکتا ہے. Now let me share with you story of one of the greatest scholars of Islam, and I call this the story of the drunkard. But that drunkard went on to become one of the greatest scholars of Islam. So there is this guy called Abdullah ibn Maslam, Abdullah ibn Maslama rahimahullah, and he was from Basra. یہ جو ماڈرن عراق ہے وہاں پر. تو امام الشابی, one of the great scholars of that time, a محدث, امام مالک کے دور کے,
Imam Shabi Basra में तशरीफ लाया and he was sitting on his donkey. Such a humble scholar. He was sitting on a donkey. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डोंकी पर बैठे हुए, तो इसमें कोई जो है वो मजाक की बात नहीं है. बहरहाल ही वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी एंड एवरीवन गैदर्ड अराउंड हिम. और ये जो शख्स थे अब्दुल्ला इब्न मसलमा, ही वाज ओवर ड्रंक एट दैट टाइम. शराब बहुत पीते थे और जाहिर है कि जब बंदे का दिल सख्त हो तो बंदा मोरालिटी को मॉक भी करता है, मजाक उड़ाता है, क्योंकि दिल में डार्कनेस है ना. फिलहाल दिल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है. तो ही लुक्ड एट इमाम अश-शाबी फ्रॉम फार एंड ही लुक्ड एट द पीपल एंड ही आस्क्ड वन ऑफ द पीपल के हु इज दिस मैन, ये कौन है ये शख्स. सो ही रिप्लाइड कि दिस इज द ग्रेट इमाम अश-शाबी. ही सेड ओके, क्या करता है ये, व्हाट डज ही डू. He said कि he is a मुहद्दिस. He said what is a मुहद्दिस. He said कि मुहद्दिस वो होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता है और कलेक्ट करता है. He said okay, let me go to him. Shamelessly he went to him to do mocking, mock करने के लिए, शराब की बोतल हाथ में. And he said to him, oh man, I have heard you are a मुहद्दिस. So Imam Ash-Shabi, he looked at him. और इमाम की एक नज़र थी. यू नो, ये विजडम की एक निशानी है कि आप बंदे को परख लेते हैं. उस फौरन सिचुएशन को परख लिए. ही स्माइल्ड, ही सेड यस आई एम अ मुहद्दिस. ही सेड ओके टेल मी सम हदीस, मॉकिंग टोन में कि मुझे भी कोई हदीस सुनाओ, शायद मुझे कोई फर्क पड़ जाए. एंड यू नो इमाम अश-शाबी स्माइल्ड एंड देन ही टोल्ड हिम सच अ हदीस कि उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो हदीस जिस तरह पहाड़ एक इंसान पे गिरता है बिल्कुल उस तरह उन पर गिरी. लाइक अ बर्डन विच एक्चुअली शुक हिम, विच शुक हिज बेस. तो इमाम अश-शाबी स्माइल्ड एट हिम एंड ही टोल्ड हिम दिस हदीस जो मैंने अभी आपको ऊपर सुनाई है. इज़ा लम तस्तही फअस्ना मा शिअता. ही सेड आई हैव हर्ड फ्रॉम रसूलुल्लाह, आई हैव हर्ड दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एंड देन ही कोटेड दीज वर्ड्स कि जब तुम शर्म ना करो तो जो चाहे करो. और उस शख्स का, अब्दुल्ला इब्न मसलम का, उसी वक्त रंग उड़ गया. एकदम से वो दंग रह गया, एकदम से वो स्टन हो गया कि ये क्या बात कह दी इन्होंने. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ब्लेसेड अल्फाज हैं उनमें वैसे ही बहुत रोब है. एंड ही बिकेम स्टन्ड ऑल ऑफ अ सडन. ही जस्ट टर्न्ड अवे, वेंट बैक एंड वेंट टू हिज होम. कुछ नहीं कहा, कोई आर्गू नहीं किया, मुड़ा और वापस चला गया. घर जाके बहुत रोया. उसके कॉन्शियसनेस को शेक किया इस हदीस ने कि क्या मैं इतना बेशरम हो चुका हूं. आई डोंट इवन केयर कि व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी. मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरी रिप्यूट खराब हो रही है, मैं शराबी मशहूर हो चुका हूं. क्या मैं इतना बेशरम हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. आज भी ऐसी यूथ है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. वो बकायदा लिटरली वीडियोस को आगे फैलाने वाले हैं. किस तरह की वीडियोस को, पॉर्न वीडियोस को आगे फैलाने वाले हैं. वो हर फजूल बात में मशहूर हैं कि कोई फजूल चीज़ चाहिए तो इनके पास जाओ, दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स. शर्म ही कोई नहीं, हया ही कोई नहीं कि मेरी रिप्यूट ख़राब हो रही है, मेरे माँ बाप की रिप्यूट ख़राब हो रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. नथिंग. दिस हदीस शुड हिट देम, जो मैंने आपको बताई. जस्ट लाइक दिस हदीस हिट दैट मैन अब्दुल्ला इब्न मसलम. He said कि क्या मैं इतना बेशरम हो गया कि आई डोंट इवन केयर मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में. वेयर एम आई गोइंग, मेरे अंदर हया नहीं रही. व्हाट्स रॉन्ग विद मी. ही शुक हिमसेल्फ एंड देन ही सेड टू हिज मदर कि आई वांट टू स्टडी इस्लाम. दैट्स इट, दिस इज द डे, मैं इस्लाम पढ़ना चाहता हूँ. एंड हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी कि अल्लाह ने इसे हिदायत दे दी, दुआ करती होंगी. एंड देन दैट मैन वेंट टू इमाम मालिक रहिमहुल्लाह. इमाम मालिक के वो स्टूडेंट बने and he became one of the top students of Imam Malik. So every saint has a past, every saint has a past. And you know, he went on to become the teacher of Imam al-Bukhari. Sahih al-Bukhari आज हमारे हाथों में है. इमाम बुखारी के टीचर अब्दुल्ला इब्न मसलम की मैंने आपको स्टोरी सुनाई है. One hadith was enough to change him. That's it. आज हमारे दिल इतने सख्त हो गए कि हम हदीस पे हदीस सुनते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा. थोड़ा तो सोचें, थोड़ा तो एनालाइज करें आप कहाँ जा रहे हैं. गुनाहों की लाइफ कहाँ ले जाएगी आपको.
کیا مل جائے گا آپ کو, کیا اچیو کر لیں گے آپ, ویئر ول اٹ آل اینڈ. اینڈ دین کہ دا بیسٹ sons of Adam are those who repent. The best are those who repent. So he became one of the best. So it is your chance to become one of the best. Repent, brothers and sisters, repent کریں. جو گناہ ہوئے گناہوں کو روٹین نہ بنائیں, repent کریں. اللہ سے دعا کریں, یا اللہ I don't want to be disloyal to you. Please یا اللہ bring me back, I want to repent.